افروز علماء ذوی احترام بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی آپ اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر سماحت الشیخ عمدۃ المتکلمین استاذ الاساتذہ استاذ العلماء اشرف العلماء قاضی ضلع محتری فخر امجدی صدر الافاضل حضور مفتی اشرف رضا برکاتی مدد ذلہ العالی والنورانی کی ذات جو ہم لوگ کو اپنے فیضان سے سیراب کر رہے ہیں، دوسری جانب استاذ الاساتذہ افضل الشورا محبوب الشورا استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا محبوب رضا نظمی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جملہ علماء کرام کی دعائیں لے کر انشاءاللہ چند باتیں آپ تک پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، ایک بار محبت کے ساتھ۔ ساری دنیا کی مرکز عقیدت انیس بے قصاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف گلدستہ پیش کریں، پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دو پوائنٹ ایک کو کم کر دیجیے۔ امام اہل سنت سرکار مجدد دین و ملت حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہیں کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دری والا تیلا۔ آج میں اپنی چند منٹوں کے گفتگو میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار امت کے غمخوار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اویس کرنی سے ملنا تو جا کر کے انہیں میری قمیص عطا کرنا اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے حضرت اویس کرنی سے ملتے ہیں۔ اویس کرنی سے ملاقات کے بعد اسے قمیص عطا فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کے امت کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت اویس کرنی سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں، دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اویس کرنی اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اپنے سر کو اٹھا، تیری دعا کی برکت سے تیری وجہ سے میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی امت کو میں اپنے محبوب حضور میں اپنے محبوب غوث پاک کی شفاعت سے بخش دوں گا۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا، عرض کیا میرے پروردگار یہ غوث پاک کون ہے، یہ غوث اعظم کون ہے جو جس کا ذکر کر رہا ہے؟ تو اس وقت آواز آیا تھا، حضرت اویس کرنی نے عرض کیا مولا غوث اعظم کون ہے جن کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ ان کی بخشش سے ان کی شفاعت سے تو آدھی امت کو بخشے گا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت قدرت نے جواب دیا تھا، یہ غوث پاک میرا بھی محبوب ہے، یہ غوث پاک میرے محبوب کا بھی محبوب ہے جو 5ویں ہجری کے اوسط میں پیدا ہونے والا ہے، ان کی بخشش سے میں اپنے محبوب کے آدھے امت کو بخش دوں گا۔ یعنی غوث اعظم کی شان وہ شان ہے کہ غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں لیکن ان کے عظمتوں کے ترانے گنگنائے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فخر امجدی کانفرنس
फैजान हुजूर शेर नेपाल। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम आज आप भी महफिल में शिरकत करते हैं, लेकिन महफिल में कुछ लोग शिरकत करते हैं ये सोच करके जा रहा हूँ महफिल में महफिल की सजावट देखूंगा, जा रहा हूँ महफिल में महफिल की लाइटिंग देखूंगा, बल्कि जा रहा हूँ जलसा में जलसे की मार्केटिंग को देखूंगा, जा रहा हूँ जलसा में अपना मुंड बना के आऊंगा, वहां सैर तफरी करूंगा, अपना मुंड बनाऊंगा। लेकिन फकीर कादरी ऐलान करता है, अरे इंसान, अरे नादान, तो महफिल में आता है तो उसके मार्केटिंग को न देख, तो जलसे में आता है उसकी सजावट को न देख, बल्कि इस जलसे में ये सोच कर मत आओ कि अपना मुंड बनाने जा रहा हूं, बल्कि जलसे में ये सोच कर क्या कि अपना तकदीर बनाने आ रहा हूं। अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को इख्तियार अता फरमाया था कि आप बिगड़े हुए तकदीर को भली कर देते थे, अगर किसी की तकदीर बुरी है तो आप अच्छे कर देते थे। हजरत सरकार मुजद्दिद फैसानी के बारगाह में उनके दोनों बेटे एक मौलवी के पास पढ़ा करता था। जब वो आए हजरत मुजद्दिद फैसानी के दरवाजे पर, सरकार मुजद्दिद फैसानी ने कोई तवज्जो न किया। बेटों ने कहा, अब्बा मेरे उस्ताद मेरे दरवाजे पे आए हैं, आपने उनके जानिब कोई तवज्जो न की है, आखिर बात क्या है? मुजद्दिद फैसानी ने कहा, ओ मेरे बेटे, अरे जिसके पेशानी पे जहन्नमी लिखा हो उसको मुजद्दिद फैसानी कैसे तवज्जो दे सकता है? तेरे उस्ताद के पेशानी पे जहन्नमी लिखा है। इतना कहना था, बेटों ने कदम को थाम लिया और अर्ज किया, है मेरे बाप, अगर मेरा उस्ताद जहन्नम में जाएगा तो फिर आप जैसे बाप का फायदा कब हासिल होगा? ए मेरे बाप, अगर मेरा उस्ताद जहन्नमी है आप उसे जन्नती बना दीजिए। तो उस वक्त मुजद्दिद फैसानी ने कहा था, ओ मेरे बेटे, अरे तकदीर को पढ़ना और बात है, तकदीर को बना देना ये और बात है। अरे तकदीर पढ़ना ये मुजद्दिद फैसानी का काम है और तकदीर बना देना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। जब इतना काम नारे रिसालत मसलके आला हजरत फख्र अमजदी कॉन्फ्रेंस फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल नारे तकदीर। आप ये सोच करके बने कि सरकार गौसे आजम हमें देख रहे हैं, गौसुल सकलैन हमें देख रहे हैं, कुतुबुल अक्ताब हमें देख रहे हैं। मेरे परवरदिगार मेरी तकदीर बुरी है, मेरे परवरदिगार मेरी तकदीर में गंदगी है, मेरे अमाल गंदे हैं, लेकिन परवरदिगार तो अपने महबूब गौसे आजम के सदके में मेरी तकदीर को भली कर दे। मुजद्दिद फैसानी ने कहा था, तकदीर बदल देना सरकार गौसे आजम का काम है। ए मेरे बेटो, मैं रात में गौसे पाक से अर्जी पेश करूंगा। उनके उस्ताद तो चले गए, रात आई, रात भी गुजर गई, लेकिन जैसे ही कल उनके उस्ताद आए तो मुजद्दिद फैसानी ने अपने सीने से लगा लिए, सीने से जैसे ही लगाए, बेटों ने फिर कदम को पकड़ा, कहा, मेरे बाप, कल मेरे उस्ताद की तरफ आप तवज्जो न किए थे, लेकिन एक ही रात में ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसा क्या हो गया है जो आप मेरे उस्ताद को गले लगा लिए हैं? तो मुजद्दिद फैसानी ने कहा था, ओ मेरे बेटे, कल तक तेरे उस्ताद जहन्नमी थे, लेकिन मैंने गौसे आजम से अर्जी पेश किया हो, सरकार गौसे आजम अपने कलम से अब तेरे उस्ताद को जहन्नमी नहीं बल्कि तेरे उस्ताद को जन्नती बना दिया है। तो सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया था कि आप तकदीर बदल दिया करते थे। आइए बात चली है तकदीर पर, तो एक और मैं हिकायत पेश करूं। एक औरत सरकार गौसे आजम की बारगाह में आती है, आने के बाद कहती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे एक बेटा अता कर दीजिए। सरकार गौसे आजम निगाह बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद लौहे महफूज का मुताला करते हैं, तो आप इरशाद फरमाते हैं, ए खातून, तेरी तकदीर में कोई बेटा नहीं है। वो खातून कहती है, ये सरकार गौसे आजम, अगर मेरे तकदीर में औलाद नहीं है, ये बात डॉक्टर ने भी कह दिया है, ये बात हकीमों ने कह दिया है, ये बात दुनियादार ने कह दिया है, आका अगर मेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है तो मुझे ये मालूम है, लेकिन फिर आपके बारगाह में आने का मुझे मकसद क्या है, मुझे सिला क्या मिला? आका आप दुआ कीजिए और मुझे एक औलाद अता कर दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, परवरदिगार इन्हें एक बेटा अता कर दे। कुदरत ने जवाब दिया, इनके तकदीर में कोई बेटा नहीं है। फिर अब्दुल कादिर ने अर्ज किया, परवरदिगार इन्हें 2 बेटा अता कर दे। रब ने कहा, अब्दुल कादिर इनकी तकदीर में एक बेटा नहीं है, तू 2 का
سوال کرتا ہے۔ عبد القادر نے کہا اے پروردگار اب انہیں 3 بیٹا عطا کر دے۔ اس طریقے سے گنتی 4 5 6 بلکہ 11ویں والے آقا کی گنتی 11 تک جا چکے۔ اے میرے پروردگار اس خاتون کو 11 بیٹا عطا کر دے۔ قدرت نے جواب دیا عبد القادر ان کے تقدیر میں 1 بیٹا نہیں ہے، تو 11 کا سوال کرتا ہے۔ تو ارشد عبد القادر نے عرض کیا پروردگار اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اگر اپنا محبوب بنایا ہے تو محبوب کے کہنے پر انہیں بیٹا عطا کر دے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم اور شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر سرکار غوث اعظم، یہ سرکار امام حسن امام حسین کے نسل سے حضور۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، ایک شخص جب وہ انتقال ہو گیا، وہ بادشاہ تھا، ان کا بیٹا بادشاہ بنا جسے طیب نام ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ بنا تو انہوں نے کہا اپنے وزیر سے اے میرے وزیر جا کر کے اے میرے وزیر جا کر کے تم جتنے بھی بوڑھے سپاہی ہیں انہیں خارج کر دو اور جوانوں کو بھرتی کر لو۔ کہا وہ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آخر کیوں، جوانوں کو بھرتی کیوں کیا جائے؟ تو بادشاہ نے اس وقت کہا تھا اے وزیر جو طاقت جوان میں ہوتی ہے طاقت بوڑھوں میں نہیں ہوتی ہے، جو کمال جوان میں ہوتا ہے وہ کمال بوڑھوں میں نہیں ہوتا ہے، تو جرت و جسارت جوان میں ہوتا ہے وہ بوڑھوں میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے جوان کو بھرتی کر لیا، انہیں اسلحے دے دیے گئے، انہیں تلوار دے دیے گئے، انہیں گھوڑوں پر سوار کر دیا گیا۔ کہا اے وزیر بادشاہ سلامت اب جا کر کے اپنے فوج کی زیارت کر لے۔ جیسے ہی طیب بادشاہ گھر سے نکلنے کے بعد اپنے جوان کے ہاتھ میں تلوار دیکھا، جوان کے ہاتھ میں اسلحے دیکھا، جوان کے تو جب گھوڑے پر سوار دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھا، ان کی جرت کو دیکھا، فوراً دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ تیرا باپ بھی بہادر تھا، تیرا دادا بھی بہادر تھا، تو بھی بہادر ہے، لیکن بتا اتنی جوانوں کی طاقت کو دیکھ کر تو کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ اس وقت بادشاہ نے کہا نادان وزیر ارے میں ان کی طاقت کو دیکھ کر کمزور نہیں ہوا ہوں۔ کہا بادشاہ آخر بات کیا ہے؟ پھر تو زمین پر کیوں بیٹھ گیا؟ تو کانپنے کیوں لگا؟ تو رونے کیوں لگا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے سپاہی کی طاقت کو دیکھا ہوں تو مجھے کربلا کے 6 ماہ کا لیے اصغر یاد آ گیا ہے کہ کاش اگر کربلا میں اگر یہ سپاہی میرے قبضے میں ہوتا تو کوئی یزیدی امام حسین کے بیٹوں کو شہید نہیں کر پاتا۔ اتنا کہا، کچھ دن گزرا، بادشاہ انتقال کر گیا۔ کسی نے دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے، تو سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا بادشاہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، امیروں کو تو زیادہ جواب دینا پڑتا ہے، امیروں کو تو زیادہ جواب دینا پڑتا ہے، تو نے جنت کیسے حاصل کر لیا؟ المختصر میں آپ کو بتاؤں، بادشاہ نے کہا جیسے قبر کی کالی کوٹری نے مجھے ستانے لگا، میں قبر کے کالی کوٹری میں آیا، 2 فرشتے آئے جن کی آنکھ بہت بڑی بڑی، جن کے دانت بہت لمبے، جن کا چہرہ بڑا ڈراؤنی شکل کا، لیکن جیسے ہی مجھے سوال کرنے آیا تو ایک نقاب پوش آقا آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، انہوں نے کہا فرشتوں انہیں چھوڑ دو۔ جیسے ہی فرشتے چلے گئے وہ آقا جانے لگے، میں نے دامن کو تھاما، کہا آقا آپ کون ہیں؟ اس کالی کوٹری میں میری مدد کیے ہیں، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کالی کوٹری میں میری مہربانی کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس وقت نقاب پوش نے کہا میں تیرے کریم نانا کا کریم نوازا امام حسین ہو۔ آقا مجھ پر اتنی شفقتیں کیوں کی جا رہی ہیں، مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو امام حسین نے کہا او میرے دیوانے، ارے جب تک تیرے پاس طاقت کی کرسی تھی، تیرے پاس کرسی کی طاقت تھی، تیرے پاس حکومت تھی، تو نے آلے رسول کی محبت میں ایک آنسو بہایا تھا۔ ارے جو آلے رسول کی محبت میں ایک آنسو بہائے امام حسین اسے قبر میں بھی کام آتے ہیں، انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو حشر میں بھی کام آئیں گے۔ حضرات یہ عشق رسول میں ہم آپ محفل کرتے ہیں، عالم دین کی خدمت کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی فیضان سے خوب سیراب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔